اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی وضاحت یا تفسیر کے اندر نہیں جا رہا، میں صرف ایک روایت کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی اس رحمت کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے پھر وہ ہر طرح کی بلاؤں سے، وباؤں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی اس رحمت کی چھتری سے دور ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ روایت کو سن کے آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی غلامی والی زندگی گزارنی ہے یا آج کے دور میں پیروں کی غلامی والی، وظائف کی غلامی والی، نفس اور شیطان کی غلامی والی زندگی گزارنی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں دولت قدہ پہ تشریف فرما ہے۔ ایک فقیر آیا، سائل آیا، اس نے آ کے صدا لگائی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ حمیرہ گھر میں دیکھو اگر کچھ پڑا ہوا ہے تو سوالی کو، سائل کو، فقیر کو عطا کر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے اندر گئیں، سارے حجرے کی تلاشی لی، تلاش کیا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو سائل کو دی جا سکے، اس کی حاجت جو ہے وہ پوری کی جا سکے یا اس کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے حجرے میں دیکھا ہے، ٹٹولا ہے، تلاش کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو سائل کو دی جا سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سائل کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، آج ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں ہم عنایت کر سکے، تمہیں دے سکے۔ تم پھر کبھی آنا، اللہ ہمارے پہ کرم کرے گا تو ہم تمہیں بھی عطا کر دیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح بڑے کریمانہ انداز سے معذرت کر لی اور اپنا حال بھی بتا دیا کہ اس وقت میرے پاس دینے کو بظاہر کچھ نہیں ہے، تو وہ سائل جو تھا وہ بڑا مان لے کر حضور کے در پہ آیا تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے بچے جو ہے وہ بھوکے پیاسے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، تو میں بڑا مان لے کر آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میں یوں ہی خالی در نبوت سے لوٹ گیا تو میرے بچوں کا جو مان ہے، گمان ہے، ایک اعتقاد اور یقین ہے، اس کو ٹھیس پہنچے گی، وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ، میں آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتا۔ جب اس نے اپنی یوں بے بسی، عاجزی پیش کی تو حضور علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ حمیرہ جاؤ، جا کر دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے حکم پہ دوبارہ حجرے میں گئیں، کافی دیر ٹٹولتی رہیں، دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر کے دیکھتی رہیں، کوئی چیز نہیں ملی۔ کونا کونا جب چھان مارا تو آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، اے میرے لجپال، جس رب نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی عزت کی قسم ہے، اس گٹھلی کے علاوہ گھر میں کوئی چیز موجود
نہیں ہے جو میں آپ کو دوں اور آپ سائل کو عنایت کر دے. گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گٹھلی اما عائشہ سے وہ پکڑی اور سائل کو عطا کر دی, اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ کریمانہ جو ہے وہ لہجہ اپنایا کہ فرمایا کہ آج ہمارے پاس صرف یہی ہے, تم یہ لے جاؤ, اللہ اسی میں برکت جو ہے وہ ڈال دے گا. دعا دے کے رخصت کر دیا. اب وہ سائل, وہ فقیر, وہ منگتا, وہ جو محتاج تھا, وہ جب گٹھلی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں کو تو بڑی امید تھی, بڑا مان تھا کہ در مصطفیٰ پہ جو ہے وہ ہمارے بابا گئے ہیں, میرے گھر والا جو ہے وہ گیا ہے, تو وہاں سے تو جھولی بھر کر لے کر آئیں گے, ہماری بھوک بھی جو ہے وہ مٹ جائے گی, ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی, کچھ نہ کچھ ہمیں وہ عطا کریں گے. تو جب اہل و عیال نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہو, تو گھر والے نے کیا کہا, اس فقیر نے کیا کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضر ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج عطا کرنے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہے, یہ ایک گٹھلی تھی, یہ انہوں نے وہ گٹھلی جو ہے وہ عطا کر دی ہے, میں گٹھلی لے کر آ گیا ہوں. جب یہ بات باپ کی سنی یا یہ جواب سنا تو سارے گھر والے زارو قطار, بچے جو ہے وہ رونے لگے, کیونکہ بھوک اور پیاس نے نڈال کر رکھا تھا. اب وہ کرلانے لگے. اب یہ کرب کی کیفیت اور اس لیے بڑھ گئی کہ جس در پہ بڑا مان تھا اس در سے بھی جواب ہو گیا ہے, اس در پہ سے تو کبھی نہ نہیں ہوتی. جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تو کملی والے کا در پھر بھی نمازتا رہتا ہے, کھلا رہتا ہے. ہماری آج بد نصیبی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ بھی گئے ہیں اور ہمیں وہاں سے بھی خیرات نہیں ملی, یہ ایک گٹھلی ملی ہے. تو اب سارے روتے کرلاتے جو ہے وہ لیٹ گئے. جب بچے جو ہے وہ روتے کرلاتے جو ہے وہ لیٹ گئے, تو رات کو جب بھوک نے پیاس نے اس سائل کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضر ہوا تھا, جب بہت زیادہ مجبور کیا تو اس کو خیال آیا کہ وہ جو گٹھلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا کی تھی, چلو میں وہ گٹھلی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہوں, تو چلو میرا دھیان جو ہے وہ بٹ جائے گا, کچھ پیاس جو ہے وہ کم, اس کی شدت ہو جائے گی, بھوک جو ہے وہ جو ستا رہی ہے اس کی شدت کچھ کم ہو جائے گی. تو جو ہی اس نے اس گٹھلی کو اپنے منہ میں رکھا, اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے اور اس کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ شہد اور دودھ نکلنا اور بڑھ گیا. وہ شہد اور دودھ کو چوستا رہا, پیتا رہا, یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا, اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ گئی, پیاس بجھ گئی. جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا. اب اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ تو بھی گٹھلی سے نفع جو ہے وہ اٹھا, کہ گٹھلی کے اندر کیا ہے, میں گٹھلی کو چوس رہا ہوں تو اس کے اندر سے شہد اور دودھ نکل رہا ہے. اب اس کی بیوی جو ہے وہ حیران ہوئی, اس نے جو ہے وہ گٹھلی لی اور اپنے منہ میں رکھی, اور اس نے بھی اپنے شوہر کی طرح, خامد کی طرح اس کو چوسنا شروع کر دیا, اور اسی طرح جو ہے اس میں سے شہد نکل رہا ہے اور دودھ نکل رہا ہے. پہلے خامد نے اپنی بھوک جو ہے وہ مٹائی, پیاس بجھائی, اب اس کی جو اہلیہ ہے وہ بھی اپنی بھوک جو ہے وہ مٹا رہی ہے اور پیاس جو ہے وہ بجھا رہی ہے. جب میاں بیوی جو ہے دونوں سیر ہو گئے, پھر انہوں نے باری باری وہ گٹھلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو دی. اب بچے جو ہے وہ گٹھلی چوستے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ان کی بھوک کو مٹاتا جا رہا ہے اور پیاس کو بجھاتا جا رہا ہے. جب سارے گھر والوں نے اس گٹھلی سے نفع اٹھا لیا, فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضیاب ہو گئے, تو انہوں نے اس گٹھلی کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر احترام اور تعظیم کے ساتھ رکھ دیا کہ یہ وہ گٹھلی ہے جو در مصطفیٰ سے عطا ہوئی ہے, یہ وہ گٹھلی ہے جس گٹھلی کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ مبارک نے چھوا ہے, یہ وہ گٹھلی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے عطا کی ہے. اس گٹھلی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک نے مس کیا ہے, اس لیے اس کے اندر اللہ نے یہ برکت جو ہے وہ رکھ دی ہے, یہ معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. اب کپڑے کے اندر لپیٹ کے تعظیم کے ساتھ رکھ دیا. اگلے دن جب بھوک نے دوبارہ جو ہے وہ ستایا تو اس کی اہلیہ اپنے کمرے میں گئی, اسی گٹھلی کو نکال کر لائی تاکہ آج بھی ہم بھوک اور پیاس اسی سے بجھا لیں اور مٹا لیں. جب کپڑا کھولا تو وہ گٹھلی جو ہے اللہ والوں وہ سرخ یاقوت میں بدل چکی تھی. وہ گٹھلی آج سرخ یاقوت میں بدل چکی تھی. تو پہلے اللہ رب العزت نے ان کی پیاس کو بجھایا
ان کی بھوک کو مٹایا، اور آج اللہ رب العزت نے اس گٹھلی کو سرخ یاقوت میں بدل دیا۔ اب دونوں میاں بیوی خوشی خوشی جو ہے وہ اس گٹھلی کو لے کے بازار پہنچے تو 60,000 درہم کے عوض اس گٹھلی کو بیچ دیا، یعنی 60,000 مالیت کا وہ یاقوت اللہ رب العزت نے بنا دیا، جو ایک گٹھلی اللہ کے نبی علیہ السلام کے در سے ملی تھی۔ اب 60,000 درہم میں بیچ کے وہ گھر آئے ہیں تو اللہ والو در مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے، حضور علیہ السلام کی یہ عطا ہے، حضور علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ جو آپ کے در پہ آ گیا، وہ آیا تھا کہ میری بھوک جو ہے وہ مٹا دیں، میری پیاس بجھا دیں، تو دینے والے نے، عطا کرنے والے نے سوالی کے سوال کو نہیں دیکھا، اپنی شان کو دیکھا ہے، ان کی پیاس بھی بجھا دی ہے، ان کی بھوک بھی مٹا دی ہے، اور ان کی غربت بھی دور کر دی ہے۔ تو اللہ والو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤ گے، تو جب اس در کے غلام بن جاؤ گے، اس در کے سوالی بن جاؤ گے، اس در سے تم مانگو گے اتنا، مل دینے والے تمہارے سوال کو اتنا نہیں دیکھیں گے، وہ اپنی شان کو دیکھیں گے۔ کئی بار بیانات کے اندر میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کریم ہوتا ہی وہ ہے جو سائل کے سوال کو نہیں دیکھتا، اپنی شان کو دیکھتا ہے۔ کریم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو سوال کرنے والے کی ضرورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی سخاوت کو دیکھتا ہے، اپنی عطا کو دیکھتا ہے، اپنے مقام اور رتبے اور اپنی شان کو دیکھتا ہے۔ کریم کہتے ہی اس کو ہیں جو دینے کے بعد پھر واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ گٹھلی دے دی سو دے دی، اب واپسی کا تقاضا نہیں ہے۔ کریم کہتے ہی اس کو ہیں جو دینے کے بعد پھر جتلاتا نہیں ہے۔ کریم کہتے ہی اس کو ہیں کہ مانگنے والا مانگتا جائے اور دینے والا دیتا جائے۔ تو اللہ والو اللہ بھی کریم ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کریم بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کریم بنایا ہے۔ اللہ کریم ہے، اس کی یہ صفت ذاتی ہے، قدیمی ہے، ابدی ہے، اور حضور علیہ السلام کی یہ صفت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو یوں اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی کریم ہے۔ جب ایسے کریم کے در کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو گے تو اللہ والو وہاں سے تمہیں وہ خیرات ملے گی، پھر تمہیں کسی اور کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ اگر حضور کے در کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کرو گے، آج اس پیر کے پاس ہو، کل اس فقیر کے پاس ہو، کل اس ملنگ کے پاس ہو، پھر کبھی اگے شاہ تو کبھی کھبے شاہ، کبھی دائیں شاہ تو کبھی بائیں شاہ، کبھی کرنٹ شاہ، تو یوں ہی ذلیل ہو کہ دنیا میں مر جاؤ گے، نہ قبر میں کوئی اچھا حال ہوگا اور حشر میں پھر نشر ہوگا۔ اگر حضور کے ساتھ تعلق بنا لو گے تو حضور تمہاری جھولیاں ایسی بھر دیں گے، تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو بھی سنوار دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے کیا ہے کہ دن رات حضور علیہ السلام کا ذکر کرو، دکان پہ بیٹھے ہو تو ذکر رسول کرو، دفتر میں بیٹھے ہو تو ذکر رسول کرو، بازار میں ہو تو ذکر رسول کرو، سفر میں ہو تو ذکر رسول کرو، گھر میں ہو تو ذکر رسول علیہ السلام کرو۔ جتنا ذکر رسول علیہ السلام کرتے جاؤ گے، اتنی تمہارے دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت پیدا ہوتی جائے گی اور حضور سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور ذکر رسول کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھو۔ جتنا درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھو گے اتنا اللہ کا کرم اترے گا، اللہ کی رحمت اترے گی، اور آپ کا کملی والے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے اوپر 4 انعامات اتریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کی ہے کہ اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند عطا فرمائے گا، اور 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ 4 انعامات ملیں گے جو ایک بار پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یعنی کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں گے ایک بار تو آپ کو یہ 4 انعامات ملیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہو، وہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو
कसरत से दुरूद सलाम पढ़ेगा, जब मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूँगा वो मेरे साथ होगा और इतना करीब होगा कि मेरा कंधा उसके कंधे के साथ छू जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करेगा, यानी हदीस पाक के अंदर तादाद आई, जो 50 बार भी रोजाना सिर्फ दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। अल्लाह वालों, अगर दुनिया में भी हुजूर का कुर्ब चाहते हो और जन्नत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहते हो, मैदान माशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहते हो, तो दिन रात उठते बैठते हर हाल के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इस दुरूद पाक को दुरूद अहले बैत कहते हैं। तो दुरूद अहले बैत की कसरत करो दिन रात, अल्लाह दुनिया भी आसान कर देगा, अल्लाह आखिरत भी बहुत अच्छी कर देगा, शानदार फरमा देगा। दुनिया की मुसीबतें हैं, माली तंगदस्ती है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, जादू का मसला है, बेटियों के रिश्तों का मसला है, औलाद जवान है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, कर्ज ने आपको जकड़ लिया हुआ है, ऐसे हालात हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। इन हालात के बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मायूसी ही मायूसी हो, हर तरफ से तो गिर जाए, परेशानियां इतनी बढ़ जाएं कि निकलने का कोई रास्ता नजर ना आए, तो मेरे पे दुरूद पढ़ो। बीमारियां तुझे घेर लें तो मुझ पे दुरूद पढ़ो, कर्ज तुम्हें जकड़ ले तो मेरे पे दुरूद पढ़ो। इसलिए अल्लाह वालों, कर्ज के अंदर जकड़े हो तो दुरूद पढ़ो, बीमारियों ने घेरा है तो दुरूद पढ़ो, औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हो तो दुरूद पढ़ो, माली तंगदस्ती ने परेशान किया हुआ है तो दुरूद पढ़ो, जादू टूने की वजह से परेशान हो तो दुरूद पढ़ो। इस तरह इसी तरह आपके हमसाए हैं, मुखालफीन हैं, हासदीन हैं, दुश्मन हैं, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ है तो दिन रात कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। दुरूद पाक तमाम बीमारियों की शिफा है, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। तमाम अपने मसाइल की नीयत करके आप दुरूद पाक पढ़ें। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो कमली चैनल पे पहले ही इज्तिमाई अमल में शामिल हैं, जो दुरूद पाक का इज्तिमाई अमल है, अल्लाह सोना उन सब को भी इस्तकामत अता फरमाए। और आप में भी तमाम हजरात जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जो दुरूद पाक पढ़ने का इरादा करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो हमारा इज्तिमाई दुरूद पाक का अमल जो है वो जारी और सारी है, 100 अरब का यानी 1 खरब का। उसके बयानात जो है वो कमली चैनल पे पहले से पब्लिक हैं, अपलोडेड हैं, वो आप सुन लें तो अपना इरादा उसमें जाहिर करें। आप लाख बार पढ़ेंगे, 2 लाख बार पढ़ेंगे, 10 लाख पढ़ेंगे, 1.25 करोड़ पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स हैं व्हाट्सएप के, उन पर हमें आपने 3 बातें लिखनी, अपना नाम, शहर का नाम और जितनी तादाद आप पढ़ेंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर दें। अगर व्हाट्सएप नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते तो हमारा ऑफिशियल चैनल जो तलाश है, उसकी तलाश चैनल की कम्युनिटी पे चले जाएं, वहां कमेंट में जाके यही 3 बातें लिखेंगे, अपना नाम, शहर का नाम और दुरूद पाक पढ़ने की तादाद, यानी जो आपका इरादा है। अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया तो आपने कमेंट नहीं करना, अगर आपने कमेंट कर दिया तो फिर आपने व्हाट्सएप नहीं करना। इस तरह डबल तादाद हमारे रिकॉर्ड में आने का डर होता है, ये गुनाह का काम है, इससे आपने गुरेज करना, इससे आपने इज्तनाब करना। जब आप इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएंगे तो उसका क्या नफा होगा? जो आप इनफरादी तौर पर पढ़ रहे हैं उसका अजर व सवाब तो सो है ही है। जब इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएंगे तो उसका नफा क्या होगा? जो दुनिया भर में हजारों लाखों लोग दुरूद पढ़ रहे हैं, इस काफिले में शामिल हैं, उनकी दुआएं भी आपके शामिल हाल हो जाएंगी। वो तमाम बुजुर्ग जो इस अमल के ऊपर नजर रखे हुए हैं रूहानी तौर पे, उनकी भी नजर और दुआएं हमारे शामिल हाल हो जाएंगी। अगर आप खुशी से इज्तिमाई अमल में शामिल होना चाहते हो तो सो बिस्मिल्लाह उसमें शामिल हो जाए। अगर आप इनफरादी तौर पे वैसे ही पढ़ना चाहते हैं तो तब भी है। अर्ज ये है कि दिन रात कमली वाले पे दुरूद पढ़ो और दुरूद अहले बैत पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और साथ इस्तग़फ़ार को जोड़ के पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तग़फ़िरुल्लाह। यूँ जोड़ के पढ़ो, दिन में 1000 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, रात को 1000 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, जो तरतीब आप बनाना चाहते हो, कोई वक्त की कैद नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने 1.25 लाख का इरादा कर लिया तो उसके साथ ये कैद नहीं है आपने हफ्ते में पढ़ना है या महीने में पढ़ना है, ये फैसला आपने करना है। क्योंकि ये जो इज्तिमाई अमल का काफिला है, ये अहले मोहब्बत का काफिला है, इसमें कोई सख्ती नहीं है, कोई शराइत नहीं है, ये तो मोहब्बत का सौदा है। जितना आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है उतना आप ज़्यादा पढ़ें। हमारी तरफ से कोई आपके ऊपर कदगन नहीं है, कोई शर्त आयद नहीं है। आपने खुद अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी फुर्सत के मुताबिक फैसला करना है कि मैं रोज़ाना इतना पढ़ूंगा या मेरा इतना पढ़ने का इरादा है। तो उस इरादे को आप इज्तिमाई अमल में शामिल कर दें, इंशाअल्लाह उसका आपको नफ़ा भी होता रहेगा और इस पैगाम को दुनिया भर में आम करने का भी ज़रिया बने। जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं,
وظائف کی دنیا میں الجھ کر مر رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، ان تک جو ہے وہ شافی کا پیغام پہنچاؤ، شافیہ سوشل میڈیا کو پہنچاؤ، تاکہ امت کو ہم وظائف کے بمن سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سونا سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کو جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو جو فیض یاب فرمائے۔ اور تمام حضرات جو قملی چینل پہ اجتماعی عمل میں شامل ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں یا نفس نفیس یا خانقاہ میں آتے ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ استقامت اس راہ میں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو سکھی، اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو جو ہے وہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی حاجات ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ان کی حاجات کو بھی پورا فرمائے غائب کے خزانے سے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ سونا ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔